ہمارے جو رہنما ہے نا وہ ماضی یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ کیا بنی، کون کس سے ملتا رہا، بالخصوص زبیر صاحب سے میری فریکوینٹلی بات ہوتی رہتی ہے. وہ تو اب برملا اس کا کنفیشن کر رہے ہیں کہ وہ کس کے کہنے پہ ملا کرتے تھے، اور نواز شریف صاحب کی بھی انہوں نے 2 ملاقاتوں کا احوال بیان کر دیا، خود اپنی ملاقاتوں کا احوال بھی بیان کر دیا. لیکن اس کے پیرالل میری بھی اطلاع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی 30-40 دن پہلے تک کا جو وقت تھا اس میں پروبیبلی آپ کی بھی ملٹیپل میٹنگز اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف سے ہوئی تھیں. ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا، کیا آپ کو سمجھ آئی؟ آج ذرا انکشاف تو کیجئے. نہیں، یہ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. پرویز خٹک تھے، میں تھا، فواد چودھری تھے، شاہ محمود قریشی تھے، پھر عمران خان صاحب کی وزیر اعظم کی خود براہ راست آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. تو بات چیت تو ہوتی رہی لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلا. آخری میٹنگ جو تھی اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا، اور 2-3 آپشنز ڈسکس کی گئی تھی، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا کر لی جائے تو نیا الیکشن کال کر دیا جائے گا. لیکن اس کی بھی آپ نے وہ خبر سن لی کہ وہ میٹنگ کے اندر پھر وہاں پہ اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. تو بات چیت بالکل ہوتی رہی لیکن فیصلہ کوئی مثبت فیصلہ کوئی. یہ تو آپ نے اس مدعے پہ معلومات دیں جو پبلکلی پتہ چلا کہ آپ لوگ یعنی 3-4 لوگ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ملتے رہے. لیکن اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آپ خود بھی ان پرسن بھی ان سے ملٹیپل ٹائم مل چکے تھے ان 30-40 دنوں میں. نہیں، میں بالکل بھی ملٹیپل ٹائم ذاتی طور پہ نہیں ملا. میں پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی، پہلی میٹنگ جب پرائم منسٹر نے ہمیں بلایا، مجھے نہیں یاد کہ کمرے میں کون لوگ تھے، 5-6 لوگ تھے کمرے کے اندر. بنی گالا کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، جو کمرہ تھا آفس کا ان کا. وہاں پر انہوں نے ہمیں پہلی دفعہ بتایا کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اس سے پہلے اور یہ فروری کا مہینہ ہوگا، فروری کا وسط ہوگا، یا فروری کی 20 تاریخ لگ بھگ ایسی کوئی تاریخ ہوگی. اس سے پہلے وہ ہمیں دسمبر سے یہ بول رہے تھے کہ مارچ کا مہینہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. یہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگز کے اندر کہا، بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے ہمیں یہ چیز خاص طور پہ بتائی کہ سنا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے. اور اس میٹنگ کے اینڈ میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کے جنرل باجوہ سے ملو. تو میں نے میسج کر دیا جنرل باجوہ کو، جی پرائم منسٹر نے کہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. انہوں نے بلا لیا، میری ان سے تفصیلی بات ہو گئی. یہ 1-on-1 تھی، وہ جو بات چیت ہوئی اس کو میں 1-on-1 بات چیت ہوئی، اور وہ میں نے جا کے ان کو بتا دی، وزیر اعظم کو اپنا فیڈ بیک دے دیا. اس کے بعد جتنی بھی ملاقاتیں تھیں، مجھے نہیں پتا کوئی اور اگر کوئی انفرادی طور پہ ملتا ہو. اس 1-on-1 میں کیا بات ہوئی، کیا مدعا طے پایا تھا، اور آپ کیا تاثر لے کے آئے؟ کوئی اس کے اندر بریکنگ نیوز نہیں تھی. یہ وہ نہیں تھی. میں کہاں سے آپ کے لیے کوئی ایجاد کر دوں بریکنگ نیوز. اسد صاحب دیکھیے، پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر آپ کو ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ یار ان سے ملیں. آپ انہیں ٹیکسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ 1-on-1 ان سے مل رہے ہیں، واپس آ کے عمران خان صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایسا تھوڑی ہے کہ آئیں جی موسم بڑا اچھا ہے، چائے پیتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں آپ کو تو میں نے بتا دیا نا کہ کس چیز کے اوپر بات کرنی. یہ انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں بات کرنے کے. اس وقت بائی دی وے جنرل باجوہ کا جو انہوں نے ہمیں بولا اس وقت وہ یہ تھا کہ ان کے خیال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئے گی. لیکن اس کے چند دن کے بعد وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے. بٹ کوئی بڑا اس کے اندر کوئی فیصلہ، کوئی بات چیت یہ ہو بھی نہیں سکتا نا. وہ تو کوئی بڑی اگر آفر ہونی ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہے، تو وہ تو جب تک براہ راست 2 ٹاپ کے لوگ ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور پرائم منسٹر کی 1 سے زیادہ اس عرصے کے اندر ملاقاتیں ہوئی، بشمول وہ آخری ملاقات کی جس میں میں بھی شامل تھا، پرائم منسٹر کے آفس کے اندر جو ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے جب آپ کی گورنمنٹ آئی، آئی ریممبر فواد چودھری صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کرتے 10 سال کے لیے ہم آئے ہیں، ایک صفحہ 1 پیج، کمال ایک آپ کی مفاہمت یا یگانگت یا آپ کا اتحاد تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ what led to those events اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. مسلسل ہمارے تجزیہ نگار، دانشور، اخبار نویس اس پہ خبر دے رہے ہیں، پولیٹیکل انالسٹ بھی، پولیٹیکل فگرز بھی اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں. بٹ آپ چونکہ بہت قریب سے ان چیزوں کو آپ دیکھ چکے، کیا وجہ کیا بنی تھی جس کی بنیاد پہ وہ ایک صفحہ پھٹا؟ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کا خدشہ تھا، یا ساری اپوزیشن کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنے کا خدشہ تھا، 18ویں ترمیم کا کوئی مسئلہ تھا، یا عمران خان صاحب صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے؟ واٹ ایگزیکٹلی واز دی پوائنٹ جس کی وجہ سے وہ صفحہ پھٹا؟ اچھا، یہ ویسے بہت
अजमल ये टॉपिक बोरिंग हो चुका है, क्योंकि कोई 70 इंटरव्यू में तो मुझसे यही सवाल पूछा जा चुका है। चले मैं आपको बता दूं, जो आपने नहीं, ये बोरिंग इसलिए नहीं है हुजूर, ये बोरिंग इसलिए नहीं है कि इस मुद्दे पर क्या आज तक खुल के तफसील से बात उस तरह से हुई है जिससे तस्कीन मिल सके या तसल्ली हो सके कि वाकईतन दिस मेक्स सेंस? अगर जवाब पसंद नहीं आ रहा तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना। ऑब्वियसली ये देखें भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ, क्या आज हम 40-45 साल बाद भी बात नहीं कर रहे उस पर? क्या आज भी आप उसका रेफरेंस नहीं दे रहे? इसलिए ये जो इवेंट्स होते हैं सर, उनके ऊपर बात मुसलसल होती है, और क्योंकि कौमें, तारीख, सियासत इसी से सीखती है। प्लीज ओवर टू यू। सही, अच्छा जी, अच्छा देखें, जो आपने मुमकिन वजूहात बताई उसमें से कौन सी वजह जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, वो मैं बता सकता हूँ। इमरान खान का कोई सदारती निज़ाम लाने का कोई इरादा नहीं था, तो वो तो मुमकिन नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम का तो मुझे पता भी नहीं है कि आप किस रेफरेंस की बात करें, कोई 18वीं तरमीम का मसला नहीं था। हाँ, और जो बाकी आपने बातें कही, अपोजिशन को खदशा ये ज़रूर था, और कम से कम वो कहते ये थे, पब्लिक पोजीशन उनकी ये थी कि अगर इमरान खान रह गया तो हम सब जेल में चले जाएंगे। इस बात का उन्होंने, उनके कई जो लीडरान हैं उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो उनकी मोटिवेशन तो वो थी, वो समझ में आती है, लेकिन उससे वो नहीं समझ में आता, उसका जवाब नहीं मिलता हमें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वाकई में थी, जिसका इमरान खान साहब ने बारहा जिक्र किया, हमारी काबीना की मीटिंग्स के अंदर भी बात करते थे, और उन्होंने मीडिया में भी कहा, और उन्होंने हुकूमत जाने के बाद भी ये बात की है। तो उसमें कोई शक नहीं, और उसके अंदर तब्दीली आई। उसके अंदर क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें थी जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं होता था, ये तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था और उनके दिलों के राज तो हमें नहीं पता, वो तो वही बता सकते हैं। उनका कभी इंटरव्यू करें तो आपको पता चलेगा। पंजाब की लीडरशिप, यानी वो इंटरव्यू अजहर साहब ऑन अ लाइटर नोट, वो इंटरव्यू या वो मुलाकात अगर हम कर भी लेना तो वो उसका इख्तिसार या खुलासा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 6 से 8 घंटे लगते हैं कम से कम। वो एक बिल्कुल सही। और आप वो जो पहले भी बात कर रहे थे ना कि वो मौसम का हाल तो नहीं डिस्कस किया होगा, तो मैं उस वक्त भी कहने लगा था कि अगर आप जनरल बाजवा के साथ बैठे तो पहले 45 मिनट से 1 घंटा मौसम का हाल, क्रिकेट, गपशप ही होती थी, उसके बाद ही मुद्दे पे बात आती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा, जरूर उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो जरूर कीजिएगा। अच्छा देखें, जो हमारे, जैसे मैं बता रहा था, उस्मान बुज़दार, मेरे ख्याल में जो एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर बार बार बात की जाती थी, उनकी तरफ से इशू उठाया जाता था। हमारी हुकूमत आने के चंद माह पहले बात से शुरू हुआ था, और हमारी हुकूमत के आखिरी दिन तक ये बात चलती रही। उस्मान बुज़दार एक बुनियादी नुक्ता होता था। फिर उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उतने बड़े इख्तलाफात नहीं थे जितना अब इम्प्रेशन दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर जनरल बाजवा का कहना होता था कि जी फॉरेन पॉलिसी आपने जो भी चलानी है आप चलाएं, लेकिन पब्लिकली अमेरिका के खिलाफ जो है वो बात मत करें। वो अल्फाज, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वुंडेड बेयर, यानी एक जख्मी रीछ है इस वक्त अमेरिका। अफगानिस्तान से उसको निकलना पड़ रहा है, 20 साल में वो नहीं हासिल कर सका जो वो करने के लिए आया था, और वहाँ से नाकाम होकर निकल रहा है। तो इसलिए पब्लिकली उनको जो है वो ह्यूमिलिएट ना करें, वरना कोई ऐसे, इसलिए बशमूल रशिया के विजिट के, रशिया का विजिट जो है वो पूरी कंसेंसस के साथ किया गया था। तो एक कुछ थोड़े थोड़े फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो फाइन ट्यून इश्यूज हैं उनके ऊपर होता था। मेरे ख्याल में और जनरल फैज़, जनरल बाजवा के जहन में ये इतना बड़ा इशू था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है जो बाकी कंटेंडर्स थे आर्मी चीफ की पोजीशन के लिए, उनके लिए ये डेफिनेटली इशू था कि एक तासुर ये बनता जा रहा था कि इमरान खान जो हैं वो अगला आर्मी चीफ जो है जनरल फैज़ को बुलाएंगे। हालांकि इमरान खान ने हमारे सामने, बाय द वे ये मैं बता सकता हूँ, कभी भी इस नुक्ते पे बात ही नहीं, कभी ये इसके ऊपर जो है वो स्पेकुलेशन भी नहीं की गई किसी डिस्कशन के अंदर कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं होगा। जनरल फैज़ तो छोड़ें यार, किसी इस इशू के ऊपर ही कभी बात नहीं हुई थी। और बाद में अब हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो कोई अभी तक जहन बनाया भी नहीं था, लेकिन ये तासुर ज़रूर बढ़ता जा रहा था, और वो ज़रूर बना होगा। और ख़ास तौर पर जब DGI की अपॉइंटमेंट हुई, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद तो वो पब्लिक हो गया। और उस रात को भी फिर हम भेजे गए थे आर्मी हाउस में, आर्मी की बाकी लीडरशिप भी थी, जनरल बाजवा भी थे, बाकी 5 या 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स जो थे वो भी मौजूद थे।
تو وہ ایشو تو ہوا, لیکن اس کو میرے خیال میں پھر تقریباً اچھے طریقے سے ہینڈل ہو گیا تھا, وہ ٹرانزیشن کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے سامنے بات ہوئی ہوئی ہے. اب اگر میں اسپیکولیٹ کروں, اگر میں قیاس آرائی کروں تو کیا ہوگی. پنجاب میں آپ بائی الیکشنز ہار رہے تھے, خیبر پختونخوا کا جو پہلا بلدیاتی تھا, مقامی حکومت کا بلدیاتی انتخاب تھے, آپ کو پتہ ہے ہم پشاور ہار گئے ایگزیکٹلی, اور بہت خراب ریزلٹس آئے تھے. تو پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی بالکل نیچے گئی بھی تھی. اسی لیے دسمبر 2021 کے اندر عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم نے مجھے بلایا ایک میٹنگ کے بعد, الگ وہ چھوٹے کمرے میں مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تم بہت مصروف ہو, لیکن اس وقت پارٹی کے جو حالات ہیں ہم ایسے نہیں چل سکتے, ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے, اور میں نے بہت سوچا ہے, تمہارے علاوہ اور کوئی یہ سیکرٹری جنرل کا کام نہیں کر سکتا, تو تم نے اب یہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے تو خان صاحب کے دماغ کے اندر بھی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, جو ایم این ایز بیٹھتے تھے لاؤنج کے اندر بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹری لاجز کے اندر بیٹھے ہوئے, تو بہت سے ایم این اے, خاص طور پہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز تھے, وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم غیر مقبول ہیں اس وقت, ہماری مقبولیت. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ایم پی ایز ایم این ایز اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں جا سکتے تھے ان دنوں. سو یہ صورتحال ضرور تھی. تو ہو سکتا ہے, اور اسی کو دیکھ کے پھر شاید انہوں نے بھی اسٹرینتھ پکڑی اپوزیشن نے. باقی سب قیاس آرائی ہے, محسن نقوی صاحب کا اس کے اندر کیا رول تھا, کیا اسٹیبلشمنٹ نے صرف آشیرواد دی یا ساری پلاننگ ہی اسٹیبلشمنٹ نے کی, یہ میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے, اور میں نے اپنے کسی ساتھی سے اس کے اوپر کوئی ٹھوس چیز نہیں سنی ہے. قیاس آرائی ہے, لوگوں کی اپنی رائے ہے. چلیں اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے بالفرض, تو ایک تاثر تو بنتا ہے نا, آپ جیسا ایک ٹیکنوکریٹ پڑھا لکھا شخص, سیاست میں بھی وقت گزارا, کامیابیاں ہر میدان میں. میں نے آپ کو بتا دیا نا, دیکھیں یہ کیا پوری کی پوری پلاننگ کیا اسٹیبلشمنٹ کی تھی اے ٹو زی؟ نہیں, میں وہی تو بول رہا ہوں, تاثر یہ تاثر نہیں بن سکتا, لیکن تاثر کیا واقعی میں کیا نظر آتا ہے. اگر بی اے پی آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اگر ایم کیو ایم آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اگر چودھری شجاعت آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر بہت سے وہ ایم این ایز جو پارٹی میں آئے تھے 2018 میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف اچھی پارٹی ہے, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ایک منطقی چیز یہ نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر یہ سگنل دے دیا ہے کہ بھائی اب دوسروں کی باری آنی ہے یہاں پہ. پلاننگ کس کی تھی؟ کوئی بولتا ہے زرداری صاحب نے یہ پوری پلان بنایا اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو کنونس کیا, کوئی کہتے ہیں محسن نقوی, ہمارے کیا نام تھا یار ان کے قصور کے ایم این اے ایم پی اے تھے, ملک احمد خان, ابھی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی. ملک احمد جو ہے, ہاں ملک احمد, ان کی بڑی قربت تھی ان کی جناب باجوہ سے, انہوں نے بالکل, اور انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. بٹ یہ ساری اسپیکولیشن ہے, ظاہر ہے دوسری سائڈ جو آپ کے خلاف یہ کام کر رہی ہو تو آپ کو تو نہیں پتہ لگنے دے گی نا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہمیں فروری تک میرا کوئی کسی کولیگ نے, یہ صرف میرا نہیں, کسی کولیگ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. ہمیں پہلی دفعہ یہ پرائم منسٹر نے بتایا کہ میرے پاس انٹیلیجنس ایجنسی کی خبر یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے.